الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم پارہ نمبر 17 اور 18 انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بات کہنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس ایفرٹ کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں سپارہ ہے اقترب للناس، اور سورہ انبیاء سے یہ شروع ہوتا ہے۔ پیچھے بھی جتنی مکی صورتیں آئیں سب میں انبیاء کے اذکار آئے، انبیاء کے قصے آئے، ساری انبیاء کے قصے بار بار ریپیٹ ہوئے، اور یہ ہے ہی سورہ انبیاء، اس میں تقریباً 17 انبیاء کے قصے آئے ہیں۔ اس کا آغاز ہی قیامت کی ہولناکیوں سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ظالم قوموں کا کیا انجام ہوگا یہ آتا ہے، اللہ کے خالق ہونے پر دلائل آتے ہیں، آسمان و زمین کے ملنے کا بیان آتا ہے، ہر جاندار کا پانی سے بننے کا بیان آتا ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، پھر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیوں بنائے ہیں اس کا ذکر ہے، آسمان ایک محفوظ چھت ہے اور زمین بھی سانس لیتی ہے، رات اور دن کا تغیر، سورج، چاند، نجوم، افلاک کی حرکت کا منظر، پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونے کا ذکر آ جاتا ہے۔ اچھا، اب پہلی آیت اس کی ہے کہ اقترب للناس، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا، حسابہم، لوگوں کا وقت قریب آ گیا حساب کا، مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کے جانب سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے یوں سنتے ہیں جو گویا کھیل میں لگے۔ یہ جو آیت نمبر 1 ہے، یہ جب نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا مسجد سے تو ایک صحابی جو تھے وہ تعمیر کر رہے تھے، اپنا گھر بنا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آج کوئی نئی آیت نہیں اتری؟ تو میں نے جب یہ پڑھی تو تھوڑی دیر کو خاموش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف جانے کا رخ کیا۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ تم نے ہی تو یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا، ادھر سنتے تھے، ادھر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی تھیں اور فوراً اس پر عمل کرنے کو وہ تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، آیت نمبر 3 میں کیا آ رہا ہے؟ یہ وہ چیز آ رہی ہے جو ہر طرف پیچھے بھی مستقل آتی رہی ہے، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، یہ ظالم لوگ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سرگوشیاں کیا کرتے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، پھر کیا تم ابھی بھی اس کے جادو کے پاس جاتے ہو؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو بشر ہو، تم ہماری طرح سے بشر ہو۔ یہ بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہے، یہاں بھی آ گیا ہے، اور ذکر ہو رہا ہے یہ غافلوں کا جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ان کا جملہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب آسمان اور زمین میں کہی جانے والی ہر بات کو جانتا ہے اور خوب سنتا ہے۔ ظالموں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں، اور یہ جو ہیں ایسی شاعر کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت ہیں، تو اگر یہ سچے ہیں تو ہمارے لیے پچھلے رسولوں کی طرح کوئی نشانی لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں کہ ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا گیا وہ اسی لیے ہلاک کیا گیا کہ نشانی آئی اور انہوں نے اس پر اس کی تکذیب کی، ایمان نہیں لائے، اور پھر آخر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو نشانی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی اس وقت تھا جب وہ مانتے نہیں، یعنی جب بالکل آخری وقت آ جاتا تھا تب اللہ تعالیٰ نشانی بھیجتا تھا کہ اب اگر تم نے نہیں مانا تب عذاب آنا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر نہیں جانتے، اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ یعنی اللہ کی سنت ہے کہ رسولوں کو جب بھی بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو بھیجا، تم میں سے تمہارے ہم جنس ہی بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی بھیجتا تو تمہاری ہی صورت میں بھیجتا، اس کو انسان ہی کی شکل دے کر بھیجتا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی جب خوشخبری سنانے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو بشری پیکر میں آئے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بشر کی صورت میں بھیجتا۔ پھر وہ جھگڑتے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، انہیں کون سمجھاتا کہ یہ تو فرشتہ ہے،
اور اگر فرشتے کو اصلی صورت میں ظاہر کر دیا جاتا تو وہ ڈر کے مارے وہ مری جاتے، دم ہی توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اہل ذکر جو ہیں، ہم اہل ذکر ہیں اور ہم سے پوچھو، ہم تمہیں حقائق سے باخبر کریں گے۔ تو جو آج آپ کو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جڑا نظر آتا ہے، آپ اسی کو سمجھ لیں کہ وہ اہل ذکر میں سے ہے، جو ان کی فالوئنگ پہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 8 کیا کہتی ہے؟ ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ نہ کھاتے ہوتے یا وہ ہمیشہ کے رہنے والے ہوتے۔ ہماری مخلوق ہے، انہوں نے جانا پیتا اور انہوں نے انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنی تھی۔ ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں نصیحت کا سامان ہے، آیت نمبر 10 میں۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب عذاب ان کے پاس آنے لگتا تو تیزی سے بھاگنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جلدی مت بھاگو، واپس جاؤ اپنی ان آسائشوں کے پاس اور وہیں پر جاؤ، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہائے شومیہ قسمت، ہم ہی ظالم تھے۔ آیت نمبر 19 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، جو اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، معمولی سا بھی وقفہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں فرشتے اور جو بھی بندے ہیں اور جو فرشتے اس کی قربت میں ہیں وہ دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے تھکتے بھی نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، اور وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں، معمولی سا وقفہ بھی نہیں آتا، جو ان سے کہہ دیا گیا ہے وہ کرتے ہیں، یعنی جو اعمال وہ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے کرتے رہتے ہیں، اس پہ انہیں نہ کوئی گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم بہت اونچا کام کر رہے ہیں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں، اور نہ اس بات پہ وہ تھکتے ہیں۔ آیت نمبر 28 دیکھیں کہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ خوش ہو گیا، اور وہ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں۔ یعنی جو اعمال وہ کر رہے ہیں ان کے آگے بھی ہیں ان کے پیچھے بھی ہیں۔ ابن عباس عنہما نے فرمایا کہ سفارش جس سے، یعنی سفارش اسی کی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، جو توحید کا قائل ہوا سفارش صرف اسی کی ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 30 دیکھیں۔ کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمام کائنات کو ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے بنایا تھا، یعنی بگننگ میں جب ہم نے بنایا تھا تو یہ زمین آسمان سب جڑے ہوئے تھے، اکٹھے ایک تھے اکائی کی شکل میں، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر پیکر حیات کی نمو پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کی ان حقائق کے بعد بھی جھٹلاتے، ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مدار میں جب وہ حرکت کرے تو انہیں لے کر کانپنے لگے، تو ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے۔ اچھا، اب یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اکائی کی صورت میں بنایا تھا، زمین اور آسمان سب جڑے ہوئے تھے، حضرت عباس عنہما سے اور دیگر ائمہ تفسیر سے اس کا معنی یہ ہے کہ زمین اور آسمان واحد شے تھے، ایک ان کے اجزاء آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا، اور قرآن نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سب جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ سائنس آج اس تھیوری پر ریسرچ کر کے پہنچی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین کا منہ پہلے بند تھا، ٹھیک ہے، پھر آسمان کا منہ کھلا اور اس سے بارش ہونے لگی، زمین کا منہ کھلا اور اس سے پیداوار ہونے لگی، اور پانی ہی سے ہر جاندار کو پیدا کیا گیا ہے، بلکہ عرش الہی بھی پانی پر ہی تھا۔ تو آیت نمبر 31 میں پہاڑ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تھا کہ پہاڑ کیوں بنائے اس کو بتایا ہے کہ اس لیے بنائے ہیں کہ اب یہاں پر دیکھیں زمین کے گھومنے کا بھی ذکر مل رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے تو وہ گھومتے میں ہے، مدار کے ارد گرد جب چکر لگا رہی ہے تو اس کے گھومتے میں وہ تمہیں لے کر کہیں کانپنے نہ لگے، تو پہاڑ بنا دیے جو گڑ گئے ہیں اور اب وہ اسٹیبل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے۔ آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، آیت نمبر 32 میں آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا، اور جو ہے ان سے اور وہ ان نشانیوں سے جو ہے روگردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دن رات چاند سورج سب بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آیت نمبر 34 میں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بقائے دوام نہیں بخشی، ہمیشہ کے لیے ہم نے کسی بھی انسان کو نہیں بھیجا، اور
کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہنے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کرنے کے لیے مبتلا کرتے ہیں، آزمائشوں کی طرف، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اچھا، تو ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے، ہمیشہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ چکھنا جو ہے وہ ذرا سی دیر کا ہوتا ہے، اس کے بعد ذائقہ غائب ہو جاتا ہے۔ ذائقہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ چکھے گیا انسان، جو بھی مخلوق ہوگی، پھر وہ غائب ہو جائے گا، پھر اس کے پاس ایک ابدی زندگی جو ہے اس کے لیے ہوگی، اس کے سامنے، اور وہ اس ابدی زندگی میں رہے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آیت نمبر 37 دیکھیے، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جلد بازی میں بنایا گیا ہے، اور جلد باز ہی ہے فطرتاً۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور حدیث شریف کیا کہتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، سوائے 5 چیزوں کے اور کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں جلد بازی کرنی چاہیے، بھوکا ہے۔ دوسرا دفنانے میں، تیسرا جو ہے شادی میں، بچوں کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے، پھر قرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے کہ کب آ جائے گی۔ اچانک موت سے اسی لیے پناہ مانگنے کا کہا گیا کہ اچانک موت آتی ہے تو انسان پریپیئرڈ نہیں ہوتا، اور وہ توبہ کرنے کی اس کو ٹائم نہیں ملتا، اور جو امپورٹنٹ باتیں وہ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا۔ اسی لیے، اور جب وہ بیماری میں جاتا ہے، کوئی ایسی آزمائش آئی ہوئی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیٹ کر لیتا ہے، اپنی جو بات ہوتی ہے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے، ہم سب ہی گناہ گار ہیں۔ اب آیت نمبر 51 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ ان کو ہم نے فہم و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ جو ہیں انبیاء کے قصے شروع ہو گئے، اور بار بار ہی ریپیٹیشن جو ہے انبیاء علیہ السلام کی آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم نے ان کو خوب جاننے والے تھے کہ ان کو ہم نے کتنا علم دیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور پھر وہی ڈائلاگ ہوا جو ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آیت نمبر 57 میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے معبودوں کے ساتھ، تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ اب انہوں نے کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ڈائلاگ تو ہو گیا تھا کہ تم ان کی بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو خود کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آگ کی پرستش کرتی تھی، اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے ایک پروگرام اپنے ذہن میں سوچا کہ ایسا کرتا ہوں، یہ ایک تہوار ان کا قریب میں ہی آ رہا تھا، تو سارا شہر جو تھا پجاریوں سمیت اس تہوار میں جاتا تھا، پورا سمجھے شہر خالی ہو جاتا تھا، مندر بھی ان کا جو عبادت گاہ ہوتی تھی وہ بھی خالی ہو جاتی تھی، سارا خالی۔ اب کھلے میدان میں نکل جاتے تھے، وہاں دن بھر کھیل تفریح میں مشغول ہوتے، شام کے قریب واپس لوٹتے۔ جب بت کتا بالکل خالی ہو گیا تو آپ نے بھاری کلہاڑا اٹھایا، اور وسیع ہال کے درمیان جہاں سب سے بڑا بت تھا اس کے دونوں طرف ترتیب سے چھوٹے بت تھے، تو کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، اور مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، ساری مٹھائیاں اٹھا کے بڑے بت کے آگے رکھ دی، اور کلہاڑا بھی جو تھا نا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب سب آئے تو ایک شور ہنگامہ مچ گیا، یہ کس نے کیا؟ اب شک تو سب کا وہی تھا۔ نمرود کو خبر ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے کوئی کام ہو گیا ہے، تو یہ ہوا سارا کا سارا، نمرود کو خبر ملی،
उसने कहा ये हो ना हो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही काम हो सकता है। पुलिस को भेजा गया, लोगों ने ढूंढा, पुलिस गिरफ्तार करके लाई। आपसे मजमे आम में ही पूछकर शुरू हो गई। आपने फरमाया कि बड़े बुत के आगे सारी मिठाई है, कुदाल भी उसके, कुल्हाड़ा भी उसी के पास है, उसी से पूछ लो। अब जब ये पूछा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ले आए, आयत नंबर 62 में आ रहा है कि क्या तुमने हमारे बाबूतों के साथ ये हाल किया है? तो आपने फरमाया नहीं, ये काम तो बड़े बुत ने किया होगा, इसी से पूछो अगर ये बोल सकते हैं तो। फिर वो अपनी ही सोचों की तरफ वापस पलट गए, कहने लगे, और उन्होंने अपने आप को बहुत ही मुजरिम पाया और सोच यानी कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा कि ये जो कह रहे हैं वाकई हमारे बुत तो बोल ही नहीं सकते, और ना ही ये इस किस्म का कोई काम कर सकते हैं, तो हरकत ही नहीं कर सकते। फिर आयत नंबर 64 में आ रहा है, फिर वही जब कहने लगे कि बेशक तुम खुद ही जालिम हो, ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम खुद ही जालिम हो इन मजबूर बेबस बुतों की पूजा करके। और फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए, उनकी अक्लें औंधी हो गई और कहने लगी कि बेशक तुम खुद जानते हो कि नहीं बोलते, यानी कन्फेस किया कि हाँ ये नहीं बोलते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तुम अल्लाह को छोड़कर इन मूर्तियों को क्यों पूजते हो, जो ना बोल सकते, ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते, ना नुकसान। तुफ है तुम पर भी और उन बुतों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। तो फिर नमरूद ने आग का इंतज़ाम करवाया। अब नमरूद तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उसको समझ ही नहीं आया था मैं क्या करूँ। डर उसको ये नहीं था कि एक चैलेंज सामने आ गया है, डर उसको ये था कि मेरी खुदाई का क्या होगा? मैं तो खुदाई का दावा करता हूँ, लोग मुझे छोड़-छाड़ के चल देंगे। तो उसने फिर एक बड़ा जो गड्ढे में लोगों से कहा, मजमे आम से कहा कि सब ने इसमें कंट्रीब्यूट करना है, लकड़ियाँ डाल के ला के डालनी है। अब लोगों ने जो था क्या मन्नतें मानते जाते थे लोग कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं इतनी लकड़ियाँ डालूँगा उस आग खाने में, और ईंधन के तौर पर उसने बेशुमार चीज़ें डलवाईं, लोग दूर-दूर से लाए और उन्हें डाला। और फिर अब वो आग जो भड़काई, तो वो आग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसमें अब उनको डालना मुश्किल था। उनको जेल से निकाला गया, उनके को बाँधा गया, उनको डालने के लिए लाए तो मंजनीक में बांध कर उनको फेंका गया और फिर उनको आग में डाला गया। और आग, और उस दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अच्छा 40 दिन तक ये लकड़ियाँ जो थीं जमा जाती रही थीं, और सबको पता तो था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। अच्छा अब जब ये मौका आया फेंकने का मंजनीक से, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भेजा कि जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछ कर आओ कि क्या किया जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप बताइए, अल्लाह ने भेजा है, आप बताइए कि आप माँग लें, कुछ रब से माँग लें। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह को तो मेरा हाल पहले से पता है, मैं उससे क्या माँगूँ? उससे कह दें कि मैं उससे कह दो कि मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह ताला ने, और फिर वो क्या उन्होंने फरमाया, आयत नंबर 8 में तो नमरूद कह रहा है कि इसको जला दो। और आयत नंबर 69 में फरमाया आता है कि हमने फरमाया ए आग, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती हो जा, सरापा सलामती। आग, देखिए आग का जलाना एक अलग चीज़ है, ठीक है? तेज़ गर्मी आग का जलाना बहुत हार्मफुल है, जला के राख कर देती है। ठंडक भी हद से बढ़ जाए तो वो ख़त्म कर देती है। तो यहाँ ठंडक भी सलामती वाली, अल्लाह ताला ने कहा सलामती वाली हो जा। जब अल्लाह ताला ने आग को फरमाया कि तू सलामती वाली हो जा, मेरा महबूब जो है ना ये बहुत प्यारा बंदा है मेरा खलीलुल्लाह, और ये मेरी रज़ा में राज़ी होने वाला है, इसको जलाना मत, ठंडक हो जाए। तो वो ठंडी हो गई, और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बुरी चाल का इरादा किया था, मगर हमने उन्हें बुरी तरह नाकाम कर दिया, लेकिन ईमान फिर भी वो ना लाए। आगे आयत नंबर 71 में आता है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को, जो आपके भतीजे थे, आपके भाई हारान के बेटे थे, बचाकर इराक से हमने सरज़मीन शाम की तरफ ले गए, जहाँ हमने बरकतें रखी हैं। अब आप अगर रिकॉल करें तो 15वां पारा शुरू हुआ था, तो अल्लाह ताला फरमाता है ले गई, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द-गिर्द बरकतें हैं। यहाँ फिर आ रहा है कि सरज़मीन शाम की तरफ ले गए, जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकतें रखी हैं। मतलब शाम का इलाका तीसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर मदीना, दूसरे नंबर पर मक्का मुकर्रमा, और तीसरे नंबर पर शाम का इलाका। हमने उन्हें फिर इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम को बख्शा, और सबको हमने सालिह बनाया। और हमने उन्हें इंसानियत का पेशवा बनाया, और वो हमारे ही हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे। हमने उनकी तरफ आमाल खैर और नमाज कायम करने, ज़कात कायम
کرنے کی وحی بھیجی. سب ہمارے بہت عبادت گزار بندے تھے. یہ سب انبیاء کا تذکرہ چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا جو ان کے بھتیجے تھے. آیت نمبر 74 ہے. اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا. ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دے دی تھی. ان کو نجی اللہ کا خطاب ملا تھا جہاں کے لوگ گندے کام کرتے تھے، اور ان کو ہم نے اپنے حریم رحمت میں داخل فرما لیا. بے شک وہ صالحین میں سے تھے. آیت نمبر 75 میں آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ گیا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا آیت نمبر 78 اور 79 میں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں جب دونوں کھیتی میں فیصلہ کرنے لگے. ایک مقدمہ آیا، ٹھیک ہے، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چروائے کے گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، یہ ضیاء القرآن میں سے ہے. ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کے کھیت میں چلی گئیں اور سارا کا سارا کھیت اجاڑ دیا. اب جس کا کھیت اجڑا وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ نے فیصلہ کر ڈالا کہ بکریاں جو ہیں کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کے نقصان کا مداوع ہو سکے. کھیت کا نقصان بکریوں کی قیمت کے تقریباً برابر ہی پڑتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بڑی کم سن تھے. وہ کہنے لگے ایک بہتر تدبیر بھی ہو سکتی ہے. ان سے پوچھا گیا کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں اور وہ ان کا دودھ پیے، ان سے سارے فائدے بھی حاصل کرے، اور بکریوں والے کے حکم دیا جائے کہ وہ کھیت کی دیکھ بھال کرے، نگہبانی کرے، حفاظت کرے، اور جب تک کھیت اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ اس کی نگہبانی کرے، اور جب کھیت اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو اس کھیت والے کو دے دے اور بکریاں اپنی واپس لے لیں. یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا تو اپنے بیٹے کی علم و حکمت پہ اش کر اٹھے اور بہت خوش ہوئے، اور یہی فیصلہ انہوں نے پھر اڈاپٹ کیا. ان کا یہی فیصلہ جو ہے بالکل صحیح ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے 79 میں، چنانچہ ہم نے ہی سلیمان علیہ السلام کو وہ سکھایا تھا، یعنی وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا. ہم نے ان سب کو علم اور حکمت سے نوازا تھا. ہم نے پہاڑوں، یعنی دونوں کو، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو ہم نے حکمت اور علم سے نوازا، ظاہر نبوت عطا کی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا معجزے تھے کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا. سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. کس طرح تسبیح کرتے تھے یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. اور وہ سب ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. پھر ایک اور جو معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے. کیا تم شکر گزار ہو؟ اچھا، اب ان حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، چھوٹی چھوٹی جو تھیں وہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر اور زرہ بنایا کرتے تھے، اور وہ وزن میں بھی ہلکی ہوتی تھی اور بہت ہی مضبوط ہوتی تھی، اور اس کو پہن کر آسانی سے جنگوں میں لڑا جا سکتا تھا. آیت نمبر 84 میں کیا آ رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی. حضرت ایوب علیہ السلام کا اچھا، یہ آیت نمبر 81 بھی ہم ضرور پڑھیں گے. آیت نمبر 81 میں آتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے تیز ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کو ادھر سے ادھر لے کے گھومتی پھرتی تھیں، ان کے تخت کو لے کر اڑتی پھرتی تھیں اور بڑی اسپیڈ میں چلتی تھیں. اسپیڈ اتنی ہوتی تھی کہ صبح سے چاش تک کے وقت تک ایک ماہ کی مسافت وہ طے کر لیتی تھی. اور پھر آپ وزراء اور عمرہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے تخت پر جو اڑتا تھا آپ کے ساتھ. جب آپ اپنی شاہی فرائض سر انجام دینے کے بعد اگر آپ چاہتے تھے تو اثر تک آپ کے پائے تخت تک اس کو پہنچا دیا جاتا تھا. تو یہ سارا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا تھا. پھر کچھ شیاطین، آیت نمبر 82، شیاطین کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا جو جنوں اور دیووں کو اور جینوں کو ان کے تابع کیا گیا تھا. وہ دریا میں غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ بھی دیگر خدمات انجام دیتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے. آیت نمبر 83 سے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب ان کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا مجھے تکلیف چھو رہی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے اس کو دور فرما. ٹھیک ہے، ہم آپ کو تو یہی کہیں کہ اللہ نے تکلیف دی ہے، اللہ نے بیماری دی ہے.
اور حقیقت یہی ہے، آتی تو اسی کی طرف سے، لیکن ادب کا کیا تقاضا ہے، وہ فرماتے ہیں اے رب، اے میرے رب، مجھے تکلیف چھو رہی ہے تکلیف نے مجھے چھوا ہے، اور پھر یہ نہیں کہتے اس کو دور کر دیں، پھر فرماتے تو رحم کرنے والا ہے، یعنی اب آگے تیری ہی اوپر ہے، تو چاہے تو اس کو ہٹا دے، چاہے تو اس کے اوپر اس کو میرے ساتھ نتھی رکھ، تیری رضا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں، لیکن مجھے تکلیف چھو رہی ہے۔ 84 میں کیا آ رہا ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اتنی خوبصورت دعا، اور جو انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی ہم نے اسے دور کر دیا، انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے، ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرمائے، یعنی وہ بھی واپس کر دیے اور مزید بھی عطا فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت و رحمت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ اچھا، اب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی ضرور کریں گے جو پہلے اتنا صحیح سے نہیں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے عیسو کی نسل سے تھے، بڑے ہی دولت مند تھے، بڑی بڑی ان کی زمینیں تھیں، اور اتنی بڑی زمین تھی آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے بیلوں کی 500 جوڑیاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں۔ زوجہ محترمہ رحمت نام بتایا جاتا ہے، ان کا یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت اور بہت اسٹرانگ خاتون تھی۔ ان تمام انعامات کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام بینگ پیغمبر اللہ کی مخلوق کی خدمت پہ لگے رہتے تھے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے آزمانے کے لیے کیا کیا، ان کی کھیتیاں جلا دیں، ان کے مال مویشی وہاں سے مر گئے، سارے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے ہاں مدعو تھے، مکان گرا، سب ختم ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک میں آبلے پڑ گئے، جن میں خارش ہوتی تھی، کچھ آتے تھے تو بڑے بڑے ناسور بن گئے، سمجھے کہ جیسے کینسر ایک طرح سے تھا وہ۔ تقریباً 7 سال کا عرصہ گزرا تو اس حال میں یہ دعا فرمائی انہوں نے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی خدمت میں مستقل لگی رہیں، اور پھر بھی اور انہوں نے یعنی یہ ان کی خدمت میں وہ لگی رہیں، اور جبکہ بستی والوں کا یہ حال تھا کہ بستی والوں نے ان کو بستی سے نکال دیا تھا، جو ان پہ مر مٹتے تھے انہوں نے ان کو نکال دیا تھا۔ اور جب رحمت الہی جوش میں آئی تو اس نے ان کی، کہیں آتا ہے کہ ان کی پچھلی اولادوں کو بھی زندہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور مال اور دولت کی خوب فراوانی ہوئی، ساری مصیبتیں دور ہوئیں، اور حسن و شباب بھی لوٹ آیا، اور یہ سب ان کو واپس مل گیا۔ پھر آتا ہے کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، ان کو بھی یاد کیجئے، یہ بھی صابر لوگ تھے، یہ سب بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا پیچھے ہم لوگ ڈسکشن پورا کر چکے ہیں کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھ دیا اور وہ جنت میں موجود ہیں۔ جب حضرت آقا علیہ السلام جب پہنچے تھے معراج شریف، ان کی ملاقات وہاں پر ہوئی تھی۔ آیت نمبر 87 سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ذنون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو کہتے ہیں مچھلی والے، ان کو بھی یاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بھی ذکر کیجیے، جب وہ غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے سفر میں، پس انہوں نے رات اور مچھلی انہوں نے جو تھا نا، رات دریا کی تاریکیوں میں مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہاں سے پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف آئے تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، اور جب انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی بے حد و حساب تو آپ کا دل غصے سے بھر گیا، آپ اذن الہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اور دیکھیں انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ بھی ان سے غلطی کروائی گئی، اور غلطی کروائی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح ہو تو تم نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، اب وہ ہجرت کر کے کشتی میں بیٹھے، بیچوں بیچ کشتی پہنچی دریا میں تو ہچکولے کھانے لگی۔ اچھا، اس میں 2-3 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ جب ہچکولے کھانے لگی کشتی تو ملاحوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ ضرور کشتی میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آئے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی ہے، تو آپ نے اعتراف کر لیا کہ میں ہی ہوں وہ، اور پھر آپ کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ دوسری روایت آتی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں، اور جب ڈوبنے لگی تو ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا ناگزیر ہو گیا، قرعہ ڈالا گیا اور نام لکھے گئے سب کے، تینوں بار آپ ہی کا نام آیا، تو پھر آپ نے چھلانگ لگا دی۔ وہاں ایک بڑی مچھلی آلریڈی منہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہوئی تھی، اس نے نگل لیا، اور پھر آپ نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی۔
تو انبیاء علیہ السلام غلطیاں کیا نہیں کرتے، ان سے غلطی کروائی جاتی ہے، وہ بھولا نہیں کرتے، ان کو بھلایا جاتا ہے، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دل کا غصے سے بھر جانا ایک نیچرل چیز ہے، اور اونچے سے اونچا ولی ہو، نبی ہو، اس کے دل میں تکلیف ہو سکتی ہے، دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو مان ہی نہیں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، بار بار دیتا ہے کہ آپ کا سینہ اقدس تنگ نہ ہو ان باتوں سے، آپ تسلی رکھیے، آپ غمگین نہ ہو. آپ کا کام پیغام پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا، بس اب آپ ان کے مزید رکھوانے نہیں ہیں، اب یہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ذوالنون علیہ السلام کی وہ دعا جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کی تھی، جو مسلمان جس مشکل میں ہو ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا یونس علیہ السلام عطا فرمانی تھی، تو یہ سارا کا سارا سیٹ اپ کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آ گیا جو پیچھے کئی بار آ چکا ہے نمبر 89 میں، کہ تو وارثوں سے سب سے بہتر وارث ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، عطا فرمایا، اور وہ خوف و خشیت سے ہمیں پکارا کرتے تھے اور بڑی ہی عز و نیاز سے گڑ گڑایا کرتے تھے ہمارے آگے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے جو بہت عفت والی خاتون تھیں، اور ان کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے اندر پھونک دی تھی. اور پھر آیت نمبر 92 میں آ رہا ہے کہ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت ہے، میں تمہارا رب ہوں. اور پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا بتاتا ہے. آیت نمبر 96 میں پھر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے وہ اتریں گے بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے اور تہس نہس کرتے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ سورہ کہف میں ذکر تھا کہ ان کو بند کر دیا گیا، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب میں نکلیں گے جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہموار کر دے گا. انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا علم و حکمت سے نوازا تھا. پھر قیامت کا سچا وعدہ جب پہنچ جائے گا آیت نمبر 97 میں، تو کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور پھر وہ پچھتائیں گے اور دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے. آیت نمبر ہم آتے ہیں 100، یہ دوزخیوں کا ذکر آ رہا ہے، دوزخ میں ہوں گے ہولناکیاں ہوں گی دوزخ کی. 103 میں بھی یہی آ رہا ہے کہ بڑی ہولناکی انہیں رنجیدہ کرے گی. اور اب آیت نمبر 102 سے جو ہے نا، اب جہنمیوں کا ذکر نہیں، جنتیوں کا ذکر آ گیا کہ جن کے دل خوف میں مبتلا رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، وہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے جن کی دل خواہش کریں گے، رنجیدہ نہیں رہیں گے. ان سے کہا جائے گا آج تمہارا وعدہ، ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا گیا ہے. اور اس دن ہم کائنات کو کیسے لپیٹ دیں گے؟ آیت نمبر 104 میں سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے. آیت نمبر 105 میں زبور کا ذکر آ رہا ہے، اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے. اب تک ہم نے تورات کا ذکر سنا، انجیل کا سنا، اب زبور کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ. آیت نمبر 106 میں آ رہا ہے کہ بے شک اس قرآن میں دعوت گزاروں کے لیے کفایت اور ضمانت ہے. 107 میں آقا علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا، تمام انبیاء کے قصے آ گئے، انبیاء کے نام آ گئے کہ سب صالح تھے، سب صادق تھے، سب بہترین تھے، علم و حکمت والے تھے. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. شروع ہوتا ہے قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. اللہ نے فرمایا اپنے لیے میں رب العالمین ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تمام کائنات کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت. پھر فرما دیجیے آیت نمبر 108 میں آ رہا ہے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. تو آقا علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو رحمت للعالمین قرار دیتا ہے.
اور ان کی رحمت للعالمین کے تو چرچے اتنے ہیں، آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، جو ہستی پیدا ہوتے ہی امت کے غم میں روتی رہی ہو، جب وصال مبارک کا وقت قریب آئے تب بھی امت کے غم میں روتی رہی ہو، اور اس کو ہر وقت امت کا وہ نقشہ یاد آتا ہو کہ اللہ نہ کرے وہ جہنم کے عذابوں کا ذکر خیال آتا ہو، تو فرماتے نا جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، جو میں سنتا ہوں میں تم سن لیتے تو مسکرانا چھوڑ دیتے، جنگلوں میں پھر کپڑے پھاڑ کے نکل جاتے۔ آقا علیہ السلام کا گزر ایک حدیث شریف میں ہے، ایک واقعہ ہے کہ گروہ پر ہوا اور ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، اور ہرنی اپنی زبان سے آپ کو پکارتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے اجازت دلوا دیں اور میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ مالک سے اجازت دلوائی، پوچھا ضمانت، یہ تو جانور ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، ان کا ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ ضمانت کے طور پر وہ اتنی دیر وہیں رہے جب تک وہ ہرنی واپس نہیں آ گئی۔ اب ہرنی جب آئی تو اپنے دونوں بچوں کو ساتھ واپس لے کر آئی، اور ساتھ ان کو شکریہ ادا کرتی جاتی، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، اور بار بار آقا علیہ السلام کی طرف دیکھتی جاتی اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے شکریہ ادا کرتی جاتی، اور اس کی یہ حرکت دیکھ کے وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ اب سورہ حج شروع ہو جاتی ہے، یہ مدنی سورہ ہے کیونکہ حج مدینے میں آقا علیہ السلام آ گئے، اس کے بعد فرض ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے۔ آیت نمبر 2 ہے کہ جس دن ہر کوئی ہر رشتے ناطے کو بھول جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ جیسے نشے کی حالت میں۔ قیامت کی سختیاں، ہولناکیاں اس میں بیان ہو رہی ہیں کہ ہولناکیاں اتنی ہوں گی کہ اپنی اپنی حالت سے بے خبر لوگ گھوم رہے ہوں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم رکھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو شیطان کو دور سکے گا کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے آیت نمبر 5 میں، دوبارہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ پورا ڈسکرپشن اسٹیجز آف ہیومن بینگ، اللہ تعالیٰ پوری ڈسکرپشن اس میں ڈالتا ہے، اور بار بار ڈالتا ہے۔ سورہ علق میں بھی اسی طرح ڈسکرپشن آتی ہے، پیچھے بھی ایک صورت میں آ چکی ہے کہ ہم نے کس طرح کون کون سے مراحل سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ سارے مراحل ایسے ہیں کہ جو سائنس آج پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ ساری اسٹیجز بتا دی تھی کہ ان اسٹیجز سے کہ تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے پر شک ہے تو تم اپنی ارتقاء پہ غور کرو، تمہیں ہم نے کن کن حالتوں میں رکھا اور پھر تمہیں ہم نے پیدا کیا، اور پھر تم اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کرتے پھرتے ہو، پھر تم اکڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی آیت نمبر 9 میں کہ اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی بہکا دے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قطرے سے بنایا، ٹھیک ہے، مٹی سے بنایا، وہ تو کچھ تھے ہی نہیں، اور اب آج وہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بتاتا ہے، تم کہ اپنی تخلیق کو دیکھو تو تم بہت کچھ سمجھ جاؤ۔ آیت نمبر 15 ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے اور خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ یہ تدبیر اس کو دور کرتی ہے نصرت الہی سے، نصرت الہی کو دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر جس پر وہ غصہ کھا رہا ہے۔ یعنی جو اس گمان میں کہ ان کی مدد نہ ہوگی تو اس گمان میں نہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ رسی لٹکا کے اپنے آپ کو مار ہی ڈالے، کیونکہ قیامت میں تو چرچا ہی ان کا ہوگا، قیامت میں تو ڈنکی انہی کے بج رہے ہوں گے، لوگ چوک در چوک ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے اور ہر پیغمبر کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، آج میرے علاوہ کسی غیر کی طرف جاؤ۔ آج غیر اللہ پہ بہت لعن طعن ہوتی ہے، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ ہوگا اور اس کے بندے ہوں گے، اور کوئی بھی پیغمبر یہ نہیں کہے گا کہ اللہ سے مانگو، ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے کہ آج ہماری مدد کریں، ہمارے غوث بن جائے، اور وہ بھی یہ کہیں گے کہ آج اور میرے علاوہ کسی اور غیر کے پاس جاؤ، اور پھر فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی تو ہوں، تم صحیح جگہ آ گئے ہو، میں ہی تمہاری سفارش کروں گا، میں ہی تمہاری بخشش کروں گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 16 میں کہ ہم نے اس طرح قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا، سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر آنکھیں کھول کے دل کو پاک صاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس میں ڈال کے، دل میں ڈال کے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
چرچا نظر آئے گا، ہر طرف ان کے ڈنکے بجتے نظر آئیں گے، ہر طرف ان کی اختیارات نظر آئیں گے، ہر طرف ان کے غیب کے علم نظر آئیں گے۔ آیت نمبر 17 کہ یہ جو ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ یعنی عیسائی اور آتش پرست اور مشرک، یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اچھا، آیت نمبر 18 کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں، سب کچھ، سورج، چاند، پہاڑ، درخت۔ سورج بھی جب غروب ہوتا ہے کہتے ہیں سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو ان چیزوں میں جھگڑتا ہے، آیت نمبر 19 کہ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بس جو کافر ہو گئے ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے، آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کے سی دیے گئے۔ الفاظ دیکھیں کہ کس قدر ہولناک ہے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی کپڑے بھی ہوں گے تو آگ کے، پھر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے شکموں میں جو کچھ ہے پگھل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، تمام مسلمان مردوں عورتوں، مومن مردوں عورتوں کو جہنم کی اسمیل سے بھی بچائے اور جنت ہی میں داخلہ عطا فرمائے۔ اچھا، اب آگے جو نیک لوگ تھے ایمان لے آئے آیت نمبر 23 میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنتوں میں داخل فرمانا ہے، اور ان کو وہاں سونے کے کنگنوں موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، نہریں جاری ہوں گی، بس بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ اور آیت نمبر 24 میں ہے کہ انہیں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی ہے، انہیں پسندیدہ راستے کی طرف رہنمائی کی گئی، وہ سلام ہی سلام ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کیا، آیت نمبر 25 ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، حد سے پہلے انہوں نے روکا تھا نا صحابہ کرام کو، تو روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنا دیا ہے، اور وہاں کے باسی اور پردیسی میں کوئی فرق نہیں، تو وہ ہم انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا آیت نمبر 26 میں کہ جب وہ بیت اللہ کی جگہ کا تعین کیا ہم نے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور فرما دیا کہ میرے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس جگہ کو پاک صاف رکھو رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 27 میں کیا آ رہا ہے کہ تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے، اور جو دور دراز کے راستوں سے ہوں گے وہ اس طرح سے آئیں گے سفر کر کے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں نے یہی کہا کہ میری آواز تو سب تک پہنچے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اعلان کریں، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور ان کی یہ آواز ایک ایک روح نے سنی، جو ارواح عالم ارواح میں تھیں، ابھی تھیں بھی نہیں یہاں پر، ان سب نے بھی سنی۔ اور علماء بتاتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اس کا وہاں کا سفر ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے بلاوا دینا، ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس کس طریقے سے آگے پہنچاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آیت نمبر 28 میں وہ جانوروں پر بھی آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، اپنے تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں، اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر جو ہیں وہ اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام پڑھیں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ پھر حج کے احکامات آ گئے کہ پھر احرام سے نکلتے ہوئے وہ بال و ناخن کٹوائیں، مناسک حج پورے کریں اور طواف زیارت کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے قدیم گھر کا طواف زیارت فائنلی جو مناسک حج ادا کرنے کے بعد ہے وہ ضروری کر لیں۔ پھر اللہ کے شریکوں کا ذکر آ رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر ہم آ جاتے ہیں اب یہ تمام مناسک کا ذکر ہے، آیت نمبر 34 میں آ جاتا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور قربانی اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں پیچھے بھی یہ آ چکا ہے کہ قربانی کے بڑے جانور جو ہیں اونٹ، گائے وغیرہ، ہم نے ان کو اللہ کی نشانیوں میں
میں سے بنا دیا۔ تو یہ جو بڑے جانور ہیں ان کو ذبح کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ان کو تم قطار میں کھڑا کر کے ان پر نیزہ مارو، اور جب یہ گر جائیں تو ان پر اللہ کا نام لو، اور پھر ان میں سے کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 40 میں آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں سے ناحق نکالے گئے۔ آیت نمبر 39 اگر ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، ان پر ظلم کیا گیا، تو دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، اور صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب ایک ہے۔ اور پھر آگے کیا آتا ہے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ انسانی طبقات میں بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں، گرجے، کلیسے، مسجدیں مسمار اور ویران کر دی جاتی جن میں سے کثرت سے اللہ کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ استحصال کرتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود نہیں کرتا بلکہ بہت کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو انقلاب لے آتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ذریعے ان کو دفع کرتا ہے۔ ان کو شرپسند نہ کہنا۔ آگے کیا آ رہا ہے کہ وہ تو یعنی مدد کرنے والے ہیں، وہ جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس کو تم شرپسند نہیں کہو گے، وہ دہشت گرد نہیں ہوگا، وہ شرپسند نہیں ہوگا، بلکہ وہ دین کی مدد کرنے والا ہوگا۔ اب بعض مذہبی تنظیمیں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم غیر سیاسی ہیں۔ غیر سیاسی حقیقت ہے کہ جانور ہوتے ہیں اور کوئی غیر سیاسی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو سمجھ بوجھ دی ہے، جس کو سمجھ بوجھ دی ہے اس میں سیاست بھی ہوگی۔ ایک تو سیاست وہ ہے جو آپ کی پورے ملک کے لیول پر، پھر پورے بین الاقوامی لیول پر چل رہی ہے۔ ایک سیاست گھر کی بھی چلتی ہے، ایک سیاست خاندان کی بھی چلتی ہے۔ سیاست تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ایک آپ کی انسٹیٹیوشنز میں سیاست چلتی ہے، ہر جگہ پالیٹکس ہوتی ہے، ہر جگہ آپ نے گزارا کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ آپ نے سیاست سے کام لینا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم جنگ لڑیں گے یزید تم اپنی سیاست چمکاتے رہو۔ انہوں نے تبلیغ بھی کی، انہوں نے جنگ بھی لڑ کے دکھائی۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، غزوات لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ تم لوگ کرو۔ تو غزوات سے ہمارا کیا تعلق، ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوری زندگی سیاست کر کے دکھائی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں، آپ اور آپ کا خدا لڑ کر آ جائے اور پھر ہم آ جائیں گے۔ تو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو شرپسند نہیں کہا جاتا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو دین کی مدد کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظالم کو روکنے کا حکم ہے، اس کی مذمت آئی ہے کہ اس کو اگر طاقت سے روک سکو تو روکو، یہ سب سے اونچا لیول ہے ایمان کا۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر تم زبانی طور پر روکو تو یہ دوسرا درجہ ہے، اور اگر تم دل میں ہی سوچ لو کہ یہ غلط ہے تو یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ پھر یہ عذاب کی جلدی خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باشندگان، اب یہ تمام جو تذکرہ آ رہا ہے آیت نمبر 24 سے، جو قومیں جھٹلاتی رہیں اپنے پیغمبروں کو، قوم نوح، عاد، ثمود، ان کا ذکر ہے، پھر قوم ابراہیم اور قوم لوط کا ذکر ہے، اور باشندگان مدین کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اور پھر وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے، اور پھر بستیاں ہم نے الٹ دیں، چھتوں پر گر پڑیں، کنویں بیکار ہو گئے، مضبوط محل اجڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان ہولناکیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اتنا ہم نے ان کو عذاب دیے کیونکہ وہ نشانیوں پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے تکذیب کیا۔ آیت نمبر 45 میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 46 میں کیا آتا ہے، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کبھی آب و تاب سے ان کی زندگی گزر رہی تھی اور اب وہ وہاں پر کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، تو یہ آپ سے عذاب میں جلدی کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ اب اہل مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین میں شام کے سفر پہ جاتے ہیں، تجارتی سفر لے کے جاتے ہیں، اپنے قافلے لے کے جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو یہ رات دن انہی جگہوں سے گزرتے ہیں، یہ ویران بستیاں ان کو نظر آتی ہیں، تو کیا ان ویران بستیوں سے ان کو کوئی سبق نہیں ملتا کہ یہ بھی کبھی آباد تھی، انہوں نے جھٹلایا تھا اور پھر یہ ایسی ہو گئی، تو پھر یہ عذاب میں کیوں جلدی کرتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 48 میں آ رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر ہم نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا اور سب نے لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ آیت نمبر 52 دیکھیں، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی مگر
جب اس نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے کلام میں جو تھے وہ شکوک و شبہات ڈال دیے. تو شیطان شبہ ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ان شکوک و شبہات کو مٹا دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 54 میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ وہی آپ کے رب کی طرف سے، جو وہی نازل فرمائی گئی وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور شیطانی وسوسوں کے کہنے میں پھر وہ نہیں آتے. آگے پھر کافروں کا ذکر آ جاتا ہے جنہوں نے جھٹلایا. آیت نمبر 58 میں ہے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یعنی شہید ہو گئے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو روزی بخشے گا، رزق حسن کی روزی بخشے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والے. پیچھے آپ جائیں تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں میں بھی یہی تذکرہ آتا ہے. اور پھر ان کو مقام رضوان میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی جہاں وہ رب سے راضی ہوں گے رب ان سے راضی ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی ڈسکشن فرما رہا ہے کہ اس نے دن اور رات کو پیدا کیا ہے، دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے آیت نمبر 63 میں، اور زمین پھر اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. آیت نمبر 65 میں دیکھیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، کشتیوں کو سمندر میں وہ چلتی ہیں ہمارے حکم سے، ٹھیک ہے، اور فضاؤں کو بھی ہم نے جو ہے وہ آسمان کو بھی جو ہے نا اس کو بھی ہم نے آسمان یعنی خلائی فضاؤں اور کلوں کو زمین پر گرنے سے ہم نے تھامے ہوئے، یعنی وہ بھی گرتے نہیں ہیں ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت دنیا بنائی ہے. آیت نمبر 67 دیکھیں، ہم نے ہر امت کے لیے ایک راہ مقرر کر دی، یعنی ان کی شریعت بنا دی، ان کے لیے عبادت قربانی کا طریقہ بتا دیا، انہیں اسی پر چلنا ہے. اور آپ سے ہرگز یہ اس حکم میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف سے حق پر ہیں، آپ سیدھی راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر ہدایت پر ہیں. تو آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آیت نمبر 72 دیکھیں، جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار آپ صاف دیکھ سکتے ہیں. تو اور پھر آگے آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، صرف غور سے سنو کہ بے شک جن بتوں کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا ہے وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ تعالیٰ مثالیں لے کر آتا ہے کہیں مچھر کی کہیں مکھی کی، اور اللہ تعالیٰ پیچھے بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی. یہاں اللہ تعالیٰ مکھی یعنی ان چیزوں کی جو بالکل ناچیز سی چیز ہے، ایک مکھی کی مثال کی، وہ تو ایک مکھی برابر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر سب جمع ہو جائے تب بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی مکھی جتنی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو اس چیز کو وہ چھڑوا بھی نہیں سکتے. وہ اتنے بے بس، اتنے مجبور ہیں، اور تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ آگے دیکھیں آیت نمبر 78 لاسٹ آیت ہے سورہ حج کی، کہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد سے پیچھے نہ ہٹو، اور جیسا کہ حق ہے جہاد کا، اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے، دین میں تم کوئی تنگی نہیں رکھی اس نے تم پر، اور تمہارے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایڈریس فرما رہا ہے کہ یعنی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. تو اے بنی نوع انسان، تم پر گواہ ہو جائے اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ. تو تم نماز قائم کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہاں اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ مؤمنون. سورہ مؤمنون جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں مومنوں کی صفات سے آغاز ہو رہا ہے، جنت الفردوس کے مستحقین کا ذکر ہو رہا ہے. ظاہر ہے مومن بندے ہیں تو جنت الفردوس ہی ان کے لیے ہے. پھر شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل جو پیچھے بھی 2-3 دفعہ آ چکے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، اور پھر تکوینی دلائل موجود ہیں کائنات کے اجزاء کے بارے میں. بعض انبیاء کے قصے اس میں بھی ہیں، یہ مکی سورہ ہے. نیک بخت کون ہیں یعنی سعادہ کون ہیں، اور بدبخت کون ہیں یعنی اشقیاء کون ہیں، ان کا ذکر بھی آ رہا ہے.
اچھا گمان رکھنے کا بیان آ رہا ہے۔ اسی میں سورہ نور آگے شروع ہو جاتی ہے تو واقع عفق بھی آ جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان آتا ہے، بہتان پر حد قذف آتا ہے، حقوق زوجیت آتے ہیں، پردے کے احکام آتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب آتے ہیں، والدین کے کمرے میں جانے کے آداب۔ تو بہت ہی خوبصورت اس میں صورتیں آ رہی ہیں، اور سورہ نور تو ان سب میں بازی ہی لے جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ سورہ مومنون جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ مومنوں کا ذکر ہے کہ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان کی صفات شروع کی 10 آیتوں میں، ساری جو ہیں ان کی یہ علامات آ رہی کہ وہ کون ہیں۔ ایمان والے مراد پا گئے، اور وہ کون ہیں؟ اپنی نماز میں عیز و نیاز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں بیہودہ باتوں سے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پاک صاف کرتے ہیں اپنے جان و مال کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر ان آگے جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ پھر یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ مقامات میں، باغات میں رہیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، یعنی فردوس کے یہ جو ہیں حقدار ہوں گے، ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 سے انسان کی تخلیق کا دوبارہ سے جو ہے ڈسکشن فرماتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو پیدا کیا، اس کو معلق وجود بنایا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا تھا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں نشو نما دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بنا دیا بڑھا کر، اور وہ سب سے بہتر وجود کرنے والا ہے۔ آگے یہ اس وقت میرے پاس جو قرآن پاک ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا ہی ہے، عرفان القرآن، اور انہی کی زبان مبارک سے میں نے یہ سنا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک یہ ہے ایمبریولوجی کی بک انہوں نے لکھی، کریشن آف مین، مراحل تخلیق اس میں سارے لکھے ظاہر قرآن پاک کی مدد سے۔ تو ڈاکٹر کیتھ مور ان کے پاس آیا کہ یہ ریسرچ آپ نے کیسے کی؟ ہم نے تو سالوں تحقیق کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تحقیق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں وحی کی صورت میں ہمارے پاس لے کر آئے، سورہ علق میں یہ سارے مراحل اس طرح بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو سائنس بعد میں کسی بات کی تہ کو پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے اس بات کو ہم لوگوں کو عقل اصلاح کی زبان مبارک سے بتا دیتا ہے۔ آیت نمبر آپ دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے زمین کہ جو مقناطیسی پٹیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، آیت نمبر 17 میں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کروں کو بنایا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پودے ہم نے اگائے، بڑے بڑے درخت پیدا کیے، زیتون بھی پیدا کیا، طور سینا سے نکلتا ہے، اور چوپایوں پر بھی تم غور کرو آیت نمبر 21 میں کہ ان کے شکموں سے پینے والی چیز بھی نکلتی ہے اور ضائع ہونے والی چیز بھی نکلتی ہے، پھر کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کو قوم کے سرداروں نے جھٹلا دیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ شخص محض تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا بتانا کہ جھٹلانے والے یہی کہا کرتے تھے۔ پھر تم پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اگر چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں اتارا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فردر آ گیا ہے، وہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ سارا جو ہے سنگت، ان کی سنگت میں جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچا لیے گئے۔ آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں کہ بے شک اس واقعے میں بہت نشانیاں ہیں۔ پھر آگے آپ دیکھیں تو ان کی قوم کے دوسری قوم کو ہم نے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 31 میں، اور پھر ان کے قوم کے لوگ بھی اسی طرح کرتے رہے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ آیت نمبر 33 میں آ رہا ہے کہ یہ شخص تو محض ہماری طرح کا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ آیت نمبر 34 میں اگر تم نے اس نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ تو وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی، اور خوفناک آواز نے ان کی قوم کو آ پکڑا، آیت نمبر 41 میں،
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ پھر آیت نمبر 44 میں ہم نے پے در پہ اپنے رسولوں کو بھیجا، جب کسی امت کا رسول اس کے پاس آتا وہ اسے جھٹلا دیتے اور بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے چلے گئے۔ ہم نے انہیں داستانیں بنا ڈالا، ٹھیک ہے، ہلاکت ہم نے ان کے لیے مقدر کر دی۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ لے کر آئے اپنی نشانیاں، وہ نشانیاں لے کر آئے، اور پھر فرعون نے اس کی قوم نے تکبر سے کام لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا آیت نمبر 49 سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 50 آیت میں ہے، 50th آیت میں، کہ ہم نے ان کو بھی نشانی بنایا۔ اور پھر آگے آپ چلیں تو آیت نمبر 53 میں، پس انہوں نے اپنے دین کے امراء کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، ہر فرقے والے اسی قدر دین کے حصے سے خوش ہو گئے جتنا حصہ ان کے پاس تھا۔ اسی طرح آگے جو اپنی رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آگے آیت نمبر 58 میں، اور شریک نہیں ٹھہراتے اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اللہ سے خوف بھی کھاتے رہتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں اور آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا آج تم مت چیخو، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 68 میں، سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہنچانا تھا، سو اس لیے وہ منکر ہو گئے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا ذکر فرمایا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 76 میں یہ ذکر آ رہا ہے فردر رسولوں کی، کہ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ آپ کے رب کے پاس ہی آپ کا اجر ہے، اور بے شک آپ تو ان کے بھلے کی وجہ کے لیے ہی سیدھی راہ کی طرف انہیں بلاتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے سیدھی راہ سے کترائے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، آیت نمبر 76، ان پر دردناک عذاب آ گیا۔ آیت نمبر 78 میں، وہی ہے جو تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل کو رفتہ رفتہ وجود میں آیا، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور پھر یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو کیا پھر ہم پیدا کیے جائیں گے، آیت نمبر 82 میں۔ اور آگے چلیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 101 میں، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ رشتے باقی رہیں گے، نہ ایک دوسرے کا وہ حال پوچھ سکیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نفع نہیں دے گی، ایسا نہیں ہوگا، میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے، اور اے لوگو جب تم وہاں پہنچو گے تو میں تمہارا پیش رو ہوں گا۔ حدیث شریف میں فرمایا فاطمہ تعالیٰ عنہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، جو اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گی سوائے میرے نسبی تعلق کے اور سسرال کے تعلق کی رشتہ داری کے۔ تو یہاں فرمایا یہی جا رہا ہے کہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اور حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ باقی رہے گا، ان کا نسب اور ان کا رشتہ باقی رہے گا، سارے باقی رشتے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف ان کا رشتہ باقی رہے گا۔ اور حدیث شریف میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد اہل بقی کے لوگ اٹھیں گے، ان کی شفاعت کراؤں گا، پھر اہل معلّہ یعنی مکہ کے لوگ، میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، اور اس طرح فردر آگے جو ہے یہ حدیث شریف ہے۔ پھر جنتیوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 106 میں، جب کافر لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم یقیناً گمراہ تھے، لیکن اب ان کا گمراہی کو کنفیس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ نور، سورہ نور بہت خوبصورت سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات اس میں آ رہی ہے، تو ان کی شادی بھی وہیں ہوئی تھی آقا علیہ السلام سے۔ آیت نمبر 2 ہے کہ بدکار مرد اور بدکار عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک
اگر جرم کر بیٹھے ہیں اور ثابت ہو جائے تو انہیں 100 کوڑے مارو. تو یہ ساری ان کا، اور ان پر ترس نہیں آنا چاہیے. پھر آگے آیت نمبر 3 میں دیکھیں کہ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور وائس ورسا. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، یہی بد کردار لوگ ہیں. اچھا، سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، پھر ان سے جو ہے یہ حد نہیں لگے گی. ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا، مگر اس حد، یہ جو حد قذف ہے یہ موقوف نہیں ہوگی. پھر جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں تو اور اپنی ذات کے سوا کسی کو گواہ نہ پائیں تو اس کی گواہی کیسی ہوگی کہ وہ مرد جو ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے گا، اور پھر 5ویں مرتبہ گواہی دے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اسی طرح سے دوسری چیز بتائی گئی ہے. آیت نمبر 10 میں ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے. آیت نمبر 11 سے خاص واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا تھا، تم میں سے ہی ایک جماعت تھی. تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہو گیا، کیونکہ اس سے کیا ہوا، احکام شریعت مل گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا گواہ اللہ تعالیٰ خود بن گیا، ان کی پاک دامنی کا گواہ اللہ خود بن گیا، اور تمہیں ان کی شان کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا. ان میں سے جس نے اس بہتان میں زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے. اچھا، اب یہ واقعہ کیا تھا اور کب پیش آیا، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ غزوات میں جانے کے لیے قرآن اندازی کروایا کرتے تھے کون سی زوجہ محترمہ ساتھ جائیں گی. غزوہ بنی مستلق کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا، وہ ساتھ چلیں. پردے کے احکام آ چکے تھے. جہاد سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں رات کو بسر کی. رات کے پچھلے حصے میں کوچ شروع ہو گئی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئیں تو ہار ٹوٹ کر گر پڑا. وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے واپس گئیں. واپس آئیں تو پتہ چلا قافلہ جا چکا ہے. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ انچارج تھے کہ وہ اینڈ میں آئیں، فاصلے سے رہیں اور چیک کرتے ہوئے آئیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. تو وہ جب آئے تو پردے کے احکام سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا. وہ آئے تو وہ ان کو پہچان گئے، تو انہوں نے اپنے اونٹ کو ان کے اونٹ کے قریب لائے اور انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قریب ان کو بٹھایا. ہم دوپہر کے وقت لشکر سے آ ملے. اب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، طوفان بپا کر دیا. شروعات اس نے کی اور اس نے بہت ہی کیچڑ اچھالی، بہت بری بری باتیں کی اس نے، اور پھر اس کے ساتھ لوگ ملتے چلے گئے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر نہیں تھی، وہ بیمار پڑ گئی. آقا علیہ السلام لطف و عنایت نہ فرماتے تھے، جیسے پہلے ان کے ساتھ معاملات تھے ویسے نہیں رہے تھے. انہیں فکر بھی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، اس طرح کا ماحول کیوں بنا ہوا ہے. ایک مرتبہ مدینے سے باہر قضائے حاجت کے لیے گئی. ان کے ساتھ ام مستہ تھیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ بہن تھیں، اور ان کی چادر میں پاؤں اونچا گر پڑی تو فرمایا مستہ ہلاک ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ تم ایک بدری صحابی کے لیے اس طرح کہہ رہی ہو، یہ تو بڑی بری بات ہے. پھر انہوں نے اس ساری سچویشن کے لیے بتایا کہ مستہ جو تھے ان کے بیٹے وہ بھی اس بہتان میں شامل ہو گئے تھے. تو ان کا مرض پھر پلٹ آیا، پھر بہت بیمار ہو گئیں اور آقا علیہ السلام کی اجازت لی اور وہ چلی آئیں اپنے والدین کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جب بیوی خوبصورت ہو اور شوہر محبت بھی کرتا ہو، سوتنے بھی ہوں، تو اس طرح ہو ہی جایا کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، تم فکر نہ کرو. وہ رات بھر یعنی میں روتی رہی، جاگتی رہی، اور نزول وحی کا انتظار تھا، اس میں بھی تاخیر ہوتی رہی. اچھا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر بھی ایک بوجھ سا تھا. مشورہ کیا صحابہ کرام سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ کیا کیا جائے، ان کو خاموشی اختیار کی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے فرمایا کہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھنا گوارا نہ کرے تو وہ ایسی زوجہ محترمہ آپ کو دے ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی چیز جوڑ ہی نہیں سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رب آپ کے نالین پاک کو بھی نجاست لگی نہ رہنے دینا چاہے، وہ کیسے چاہے گا کہ یہ نجاست آپ کے ساتھ جڑے؟ تو اس طرح سے ہوا یہ کہ پھر ایک دن انصاری عورت آئی، اور بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ حضرت آقا علیہ السلام نے ایک خادمہ سے پوچھا جو ان کی کام کرتی تھی بریدہ رضی اللہ عنہ سے، کہ بھئی تم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے ان میں کوئی خامی نہیں پائی، بس یہ ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے اور ایسی چھوڑ کے سو جاتی تھی، بکری کھا جاتی تھی، تو چھوٹی تھی، عمر میں کم تھی، تو وہ کھانے لگتی تھی، تو میں نے ان میں کوئی جو ہے خرابی نہیں پائی، کوئی عیب نہیں پایا۔ تو آقا علیہ السلام نے ممبر پہ تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اب ممبر پہ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ممبر پہ فرمایا کہ یہ تم لوگ کیوں نہیں بتاتے اس شخص کے بارے میں جس نے میرے اہل کے بارے میں ایسا کہا، اور مجھے اپنی اہل کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی توقع نہیں ہے۔ یعنی یہ انہوں نے آئیڈیا تو انہیں تھا، پتہ تو تھا، وہ صرف نزول وحی کا انتظار فرما رہے تھے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا آپ بتائیے اگر وہ خزرج سے ہوا تو اس کا جو ہے گردن اڑا دوں گا۔ اب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے نیک صحابی تھے اور خزرج کے سردار بھی تھے، لیکن اب اوس اور خزرج کی تعصب جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ خزرج سے ہے یہ جو رئیس منافقین، اگر یہ تمہارے اس سے ہوتا تو تم ایسا کبھی بھی نہ ہوتے، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے معاملہ رفع دفع کرایا اور پھر اس معاملے کو چھوڑ دیا، اور آقا علیہ السلام کی تو یہ اتنی محبوب زوجہ محترمہ تھی جن کے ساتھ آقا علیہ السلام نے دوڑیں بھی لگائیں 2 مرتبہ۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی انتظار میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے۔ ایک روز جو ہے یہ آ گئی ان کے پاس ایک انصاری عورت آئی، وہ بھی رونے لگی، آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے کہ اور فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ خبر آئی ملی ہے، آج کل یہ خبر ہے، اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تمہاری برات کر دے گا، اور اگر گناہ سرزد ہوا ہے تو تم توبہ کر لو۔ وہ فرماتی میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، میں نے والدہ سے کہا آپ جواب دیں، وہ چپ رہے، والد سے کہا آپ جواب دیجیے، وہ بھی چپ رہی، وہ بھی چپ رہے۔ میں کم عمر تھی، قرآن پاک بھی بہت زیادہ نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک بات سنی اور دل میں جما لی، اگر میں مان لوں تو آپ لوگ مان لیں گے، جبکہ میں بے قصور ہوں، اور میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی، اللہ المستعان فصبر جمیل، کہ میں صبر کرنا ہی بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مالک اور وارث ہے۔ منہ پھیر کر میں لیٹ گئی، یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کرے گا، لیکن یہ نہیں گمان تھا کہ اتنی آیتیں آ جائیں گی، اس کا میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتی تھی۔ نزول وحی ہونے لگی اور پھر آقا علیہ السلام خوشی سے ہنسنے لگے، سب نے مبارکباد دی، والدین نے کہا کہ مجھے بھی کہا کہ مبارکباد دو، آقا کا شکریہ ادا کروں، میں نے کہا نہیں، میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ یہ صرف ان کی ناز اور انداز تھے، ان کا خوبصورتی تھی، ان کی زوجہ محترمہ ہونے کے ناطے۔ اور کئی مسلمان اس واقعے کی لپیٹ میں آئے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہ، بہت بڑے بڑے صحابہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مومن مرد ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، یعنی اس بہتان کو جب تم نے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیکومان کر لیتے اور کہتے تھے کھلا جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں ایسی بات منظر عام پر کوئی آئی ہے اور کوئی بری بات کہہ رہا ہے تو ایمان والوں کو تو چاہیے تھا وہ ایسا کہتے، ٹھیک ہے۔ یعنی آج بھی اگر ہم آقا علیہ السلام کے اوپر کوئی غلط بات سنتے ہیں، ان کے اہل بیت اطہار کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں، تو اس آیت کے تھرو ہمارے اوپر کیا فرض بن جاتا ہے کہ ہم کہہ دیں یہ غلط ہے، ان میں کوئی خامی ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے یہ آیت جو ہے یہ آئیڈیل ہے اس سچویشن کے لیے۔ لوگ وہ سنتے ہیں، بہت بری بری باتیں کہتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ یہاں جب یہ ہار غائب ہو گیا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے کہ تمہارا ہار کہاں ہے۔ دیکھیں، بتانا نہ بتانا غیب کا علم ہونے یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، کب اس علم کو بتایا جائے کب اس علم کو چھپایا جائے، یہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ عالم الغیب میں ہوں، میری مرضی سے آقا علیہ السلام جب چاہیں گے جتنا میں نے علم دیا ہے وہ اس کو بتائیں گے، جب میں چاہوں گا اتنا وہ بتائیں گے۔ انہوں نے قیامت تک کا علم ہمیں بتا دیا، قیامت تک کی چیزیں بتا دی، اور جب وہ منبر پر تشریف آئے انہوں نے فرما دیا مجھے اپنے اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے خیر کے علاوہ کوئی توقع نہیں، تو پتہ تو انہیں تھا، اچھی طرح پتہ تھا۔ تو یہ کہہ دینا کہ انہیں پتہ ہوتا تو وہ یہ کر لیتے، تو یہ ساری چیزیں ان کی شان کے خلاف ہے، یہ شک ڈالنے والی چیزیں، اور شک شیطان ڈالتا ہے، اور پیچھے بار بار آتا ہے کہ وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے۔ تو جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں ان سے پیچھے ہٹیں، جو شک ڈالنے والے لوگ ہیں ان سے پیچھے ہٹیں، اور اس آیت کو پکڑ لیں، آیت سورہ نور کی آیت نمبر 12، کہ جب ایمان والوں کو تو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی حرمت، ان کے اہل بیت اطہار کی حرمت کی پاسداری کریں۔ آیت نمبر 16 آپ دیکھیں، اچھا بلکہ یہ تھوڑی سی پڑھ ہی لیتے ہیں، آیت نمبر 13 ہے کہ اس طوفان اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہ لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑ گئے تھے تمہیں زبردست عذاب آ پہنچتا، یعنی اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تو اللہ تمہیں بخشتا ہی نہیں، یہ اتنے برے عذاب میں تم پھنس گئے تھے۔ اور جب تم اس بات کو، آیت نمبر 15، ایک دوسرے سے سن کر زبانوں پر لاتے رہے جس کا تمہیں خود کچھ علم نہ تھا، اور اس کو معمولی خیال کرتے رہے، حالانکہ اللہ کے حضور بڑی جسارت ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر ہمیں خود کیئر یہ کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا بڑا ہی اسٹرانگ، بڑا فاسٹ ہے، جھوٹی خبر بھی پھیلتی ہے، جھوٹی حدیثیں بھی پھیلتی ہیں، جھوٹی قرآن کی آیتیں بھی پھیلتی ہیں، کیئرفل رہنا ہے۔ شوبز کے لوگوں کے لیے اسکینڈلز بھی پھیلتے ہیں، چاہے ہم اپنے آنکھ سے دیکھیں، وہ چاہے ہمیں جتنے بھی گناہوں میں نظر آئے، ہیں وہ مسلمان، ہمیں ان کے گناہ کو تو گناہ سمجھنا چاہیے لیکن ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کون سے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی کے اسکینڈل کا پتہ چلتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ شوبز کی دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ چلتی ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اب آپ سوچیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، ہمیں کیا خبر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہم اس کو اپنے منہ پہ لاتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور دن رات ان خبروں میں ہم مصروف رہتے ہیں۔ تو اس چیز پہ ہمیں بچنا چاہیے، یہ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شخص کو ہم نہ جان نہ پہچان اور ہم اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں نہ گر رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ آیت نمبر 16 کیا ہے؟ اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی جب یہ بہتان سنا تھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو پریشان بھی نہ ہوتے، تو آقا علیہ السلام کا پریشان ہونا اس علم کی دلیل، ان کے علم کی دلیل نہیں، نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کفار کی فضول باتیں سن کر بھی تو آقا علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے، دل گرفتہ ہو جاتے تھے۔ تو یہاں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا مسئلہ تھا، اور جگہ جگہ چمنگوئیاں ہو رہی تھیں، اور اپنے بھی اس میں لگ گئے تھے، یعنی جو ایمان والے تھے، منافقین تو تھے ہی تھے، اپنے بھی لگ گئے تھے۔ تو اگر کسی کے گھر میں ایسا ہو تو وہ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اس کو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی، بے شک یقین کی حد تک اس کو ہو کہ ہمارے بچے بالکل پاک صاف ہیں، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے ایسے کاموں میں، اس کے باوجود بھی پریشانی ہوگی، تنگی ہوگی، تو ان کو بھی یہ تنگی ہوئی۔ اور نزول وحی سے قبل بھی آقا علیہ السلام جانتے تھے، خطبے پر جب منبر پر تشریف فرما ہوئے تو ان کے الفاظ ایگزیکٹلی کیا تھے وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اے گروہ مسلمانان، یہ ضیاء القرآن میں سے ہے، مجھے اس شخص کے معاملے میں کون معذور تصور کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ خطبہ نزول آیات سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اہل بیت کی برات کا حلف اٹھایا انہوں نے اور انتقام لینے کا حکم دیا، یہ اسی صورت میں ممکن تھا نا جب انہیں پاک دامنی کا یقین تھا۔ تو اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ برات کا انہیں پتہ تھا تو صاف الفاظ میں برات کا اعلان کیوں نہ کر دیا۔ تو سب کچھ انسان کو اپنے اوپر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آقا علیہ السلام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آیت نمبر 16 ہے کہ جب پیچھے آ گیا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، تو پھر اس بات کو آقا علیہ السلام کے اوپر کیسے ڈال دیا گیا
کہ وہ اتنے طیب و طاہر ہو کہ ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز جڑ سکتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں کہ دیکھو آئندہ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے پھر کبھی بھی تم ایسی بات نہ کرنا، اگر تم اہل ایمان ہو کبھی نہ کرنا ایسی بات۔ اچھا آگے آیت نمبر 20 میں کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اتنا بڑا گناہ تھا، اتنی بڑی تہمت تھی جس میں تم پھنس گئے تھے کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم نے اس میں برباد ہو جانا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مومنین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکالا۔ آیت نمبر 22 اور تم میں سے بزرگی والے اور کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں گے نہیں، دیں گے یعنی یہ قسم نہ کھائیں کہ ان کو نہیں دیں گے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اللہ اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ اللہ تمہیں بخش دے، یعنی کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو یہ جو ہے نا جو بزرگی والا فرمائے اولو الفضل، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ آیت آئی ہے۔ ایک تو سورہ توبہ میں آئی ان کی شان میں، ثانیہ اثنین میں کہ غار میں جو دو تھے ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ تھے، اور دوسری یہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی شان میں آیت آئی ہے۔ ہوا کیا تھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ جو قصہ بھی گزرا ہے۔ حضرت مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور اس بہتان میں شامل ہو گئے جو ان کی مدر نے کہا تھا کہ مصطح ہلاک ہو، اور بدری صحابہ میں شامل تھے، بدری صحابہ سارے جنتی، ان کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے اور بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کی اس حرکت سے ظاہر ہے دلی صدمہ ہوا، سگی بیٹی ان کی، آپ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو توڑنے کا کہا کہ آپ قسم نہ کھائیں، بزرگی والے ہیں آپ، ان کو بزرگی والے کہا، اولو الفضل کہا، اور وسعت والے، کشائش والے، آپ ایسی قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ رشتہ داروں اور ہجرت کرنے والے جو ہیں محتاج ان کو آپ دینا بند کر دیں گے، مدد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو توڑنے کا حکم دیا، معاف کر دینے کی تلقین کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پروردگار مجھے تیری قسم، ہم تو صرف اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما، اور پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے ان کی امداد کرنی شروع کر دی، ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا، حالانکہ سگی بیٹی کا معاملہ تھا۔ اور قسم کے لیے یہی ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور زیادہ بہتر کوئی معاملہ نظر آئے تو قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اچھا حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہ آقا علیہ السلام کی شان میں انہوں نے پھر نعتیں لکھی، ہجو کی، انہوں نے تردید کی، اور حضرت عائشہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں برا بھلا سننا پسند نہیں فرماتی تھی، اور لوگ انہیں پوچھتے تھے کہ آپ ان کے بارے میں اتنی کانشیس کیوں ہوتی ہیں، کیوں ان کے بارے میں برائی سننا نہیں چاہتی، وہ تو بہتان لگانے والوں میں تھے۔ تو وہ فرماتی ہیں وہ میرے سر کی تاج، آقا علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھتے اور پڑھتے اور کہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ اچھا حدیث شریف بھی ہے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ایک شریک کرنا، جادو کرنا، پھر بے گناہ کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن انجان ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا 100 سال کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، 100 سال کی۔ آیت نمبر 23 بے شک جو لوگ ان پارسا عورتوں جو اس تصور سے بے خبر اور بے آشنا ہیں ان پر بہتان لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ملعون ہیں، ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جس دن ان کے ہاتھ پاؤں خود ان کی اور زبانیں خود ان کی جو ہے گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 26 آ جاتا ہے وہی چیز جو پیچھے ڈسکس ہو چکی ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون والخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اس طرح سے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ تو جب ایسا کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اولئک مبرؤون مما یقولون، تو خود سوچ لیتے کہ آقا علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھتے اور پھر سوچتے کہ زوجہ محترمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پاک، صاف اور طاہر چوز کی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ نے ایسے سلیکٹڈ لیے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کفر بتوں کو نہیں پوجا،
ज़मानत जاहिलियत में भी कभी जुआ नहीं खेला, ज़माने जاहिलियत में भी कभी शराबें नहीं पी, हाँ, ज़माने जाहिलियत में भी शिरक नहीं किया। तो उन लोग उनकी ज़ौजे मोहतरमा अल्लाह ताला ऐसी बना देगा। तो अल्लाह ताला इस बात से डराता है। अब आगे आदाब ज़िंदगी आ जाते हैं आयत नंबर 27 में कि ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना हो यहाँ तक कि तुम उनसे इजाज़त ले लो और उनके रहने वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अरब के मुआशरे में दस्तूर यही था, बेधड़क अंदर जवाब पे इंतज़ार किए बगैर अंदर घुस जाते थे। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह इज़्न लेते थे, यानी आने की इजाज़त। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो, क्या उमर हाज़िर हो सकता है? एक शख्स दरवाजे पर आया और कहा, क्या मैं घुस आऊँ? आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बांदी रोज़ा को भेजा बाहर कि उसको इज़्न मांगने का तरीक़ा सिखाओ, कि ये ना कहे कि मैं हूँ, बल्कि नाम बताए। आप अलैहिस्सलाम से इज़्न मांगते वक्त दरवाजे की साइड पर खड़े हो। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम खुद भी किसी से इजाज़त लेते वक्त, इज़्न के वक्त साइड पे खड़े होते। तो उस ज़माने में तो दरवाज़ों पे पर्दे भी नहीं होते थे, लेकिन आज भी उसूल यही है कि दरवाजे की साइड पे खड़े हों, कि इस दरवाजे के सामने जो आ रहा होगा तो उस पे आपकी एग्जैक्टली नज़र फ़ौरन नहीं पड़ेगी, वो साइड पे होगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है, ज़्यादा मोहतात तरीक़ा है। अगर आयत नंबर 28, अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो तुम अंदर मत जाओ यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए, और तुमसे अगर कहा जाए वापस पलट जाओ तो तुम वापस पलट जाओ, और ये तुम्हारे हक़ में बड़ी पाकीज़ा बात है। यानी अगर तुम्हें नहीं कोई इजाज़त दे मत आओ, तो बुरा मत मानो, वापस पलट जाओ। अच्छा, ये भी है ना कि जो हदीस शरीफ है कि एक तो 3 मरतबा इजाज़त मांगो, और ये कि जो दूसरों के घरों में बग़ैर इजाज़त के झाँके, तो उन घर वालों के लिए जायज़ है कि उसकी आँख निकाल दो। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। आयत नंबर 29 से अब आ जाता है कि कहाँ-कहाँ बग़ैर इजाज़त दाखिल हो सकते हैं। कोई गुनाह नहीं, तुम मकानात जो किसी की मुस्तक़िल रिहाइशगाहें नहीं है, वहाँ जा सकते हो। सराय है, मुसाफ़िर खाने, होटल्स में, और जहाँ पब्लिक के फ़ायदे के लिए, वहाँ तुम बग़ैर किसी से इजाज़त माँगे अंदर जा सकते हो। अब आयत नंबर 30 में मोमिन मर्दों से फरमा दीजिए अपनी निगाहें नीची करें, रखें, पाकीज़ा बात है, और अपनी हिफाज़त करें। आयत नंबर 31 में मोमिन औरतों से भी कह दीजिए वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी हिफाज़त करें, और अपनी आराइश और ज़ैबाइश को ज़ाहिर ना करें सिवाय उस हिस्से के जो खुद ज़ाहिर होता है, और अपने दुपट्टे, चादरें जो भी हैं सरों पर ओढ़े रहें, और दुपट्टे अपने गिरेबानों और सीनों पर भी डाले रखें, और अपने बनाव सिगार को किसी पर ज़ाया ना करें सिवाय अपने शौहरों के, उन या अपने बाप दादा पे, या अपने शौहरों के बाप दादा, या अपने बेटों, या अपने शौहरों के बेटों, या अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने भांजों, या अपने हर मज़हब मुसलमान औरतों, या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से वो खिदमतगार जो ख्वाहिश और शहवत से खाली हो, या वो बच्चे जो अभी बिल्कुल ही नाबालिग हैं, कम सिन हैं, उनके। और पाँव चलते वक्त ऐसे ना मारा करें कि उनकी झंकार से, उनका पैरों की झंकार से उनका सिंगार मालूम हो जाए। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो, अपने आप को कवर किया करो, तुम्हारा सर ढका हुआ हो, तुम्हारे आगे भी चादर डली हुई हो, पूरी तुम चादर में कवर्ड हो। ये अल्लाह ताला ने तमाम जो है उम्मत की मोमिन औरतों से फरमा दिया है। मोमिन औरतें इसी तरह, और पीछे आगे सूरह अहज़ाब आएगी, तो सूरह अहज़ाब में भी यही आया हुआ है कि ज़माने जाहिलियत की तरह बाज़ारों में ना घूमा करो, तो अपने आप को कवर करके रखा करो। अच्छा, अब आगे आप देखें आयत नंबर 35, बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन इस इरफ़ानुल कुरान में लिखी हुई है, जो बड़ी ही खूबसूरत लगती है, इसमें से पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आयत को भी पढ़ना पड़ेगा। मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, कि मिसाल अल्लाह ताला हर चीज़ मिसालों से समझाता है। अल्लाह ताला आसमानों का और ज़मीन का नूर है, ठीक, कोई इसमें दो राय नहीं। मिसाल इसकी अल्लाह ताला पेश फरमाता है कि नूर, उसका नूर जो है ना, वो मिशकात क्या है, चिराग रखने की जो जगह होती है ना दीवार में, जो पुराने ज़मानों में तो बहुत ही बना करती थी, दीवार में एक जगह बना दी जाती, 3 तरफ से बंद होती थी और एक तरफ से फ्रंट से खुली होती थी, तो उसको कहते हैं मिशकात, ठीक है, चिराग रखने की जगह को। और मिसबाह जो इसमें आ रहा है, मिसबाह कहते हैं बड़े चिराग को, और आका अलैहिस्सलाम का नाम भी मिसबाह है। तो यहाँ पर
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے معنی پوچھے. انہوں نے فرمایا کہ مثال یہ ہے کہ جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی ہے، اس کو اسی طرح ہم دیکھیں گے. زجاجہ، المصباح فی زجاجہ، کہ زجاجہ قلب انور ہے. مصباح جو ہے وہ مصباح جو ہے نبوت ہے ان کی. مشکات جو ہے ان کا سینہ اقدس ہے، کہ اس کے اندر مصباح یعنی نبوت کا فانوس جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. اور زجاجہ فانوس ہے، اور مصباح یعنی اس کا جو پورا یہ جو نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ان کی اس میں رکھ دیا گیا ہے. بڑا سا چراغ جو ہے وہ ان کی سینہ اقدس میں رکھ دیا ہے جو مشکات ہے. اور زجاجہ قلب انور کو انہوں نے کہا ہے کہ زجاجہ مینس قلب انور. اب اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ مثل نور ہی کمشکاتن فیہا مصباح، مثال یہ ہے کہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے. ٹھیک ہے، وہ چراغ جو ہے المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے کس کے اندر ہے؟ فانوس کے اندر ہے. زجاج کہتے ہیں شیشے کا بڑا فانوس. تو اگر شیشے کے فانوس میں بڑا سا چراغ رکھیں اور اس چراغ دان کے اندر رکھ دیں جس میں روشنی ہر طرف سے بند ہو کر ایک ہی سمت میں پھیل رہی ہو، تو روشنی کہیں زیادہ تیز ہو جائے گی. اچھا، اب اس میں اس یعنی یہ سب کچھ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ چراغ فانوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہوا ہے. یہ فانوس روشن ہے، ایک ترخشندہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ یہ ایک درخشندہ ستارہ ہے جو یہ چراغ نبوت ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے عالم قدس یعنی روشن ہوا ہے. اور یہ نہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اپنے فیض سے نور بانٹ رہا ہے، ادھر ادھر اس کا نور جو ہے وہ عالمگیر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے. یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ النار، اس طرح چمک رہا ہے کہ ابھی اس کو آگ نے چھوا بھی نہیں ہے. لم تمسسہ النار، ابھی آگ نے چھوا بھی نہیں ہے اور وہ ایسا چمک رہا ہے. نور علی نور، اور نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، یعنی ہر طرح سے نور ہی نور ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتا ہے. یہاں زیتون کے تیل کی بھی کوالٹی آ گئی کہ زیتون کا تیل ہے اتنا اونچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مثال میں استعمال بھی کر لیا. اور حقیقت میں زیتون کے تیل میں فائدے ہی فائدے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ زیتون کا تیل جسم پر بھی لگاؤ اور کھانے میں بھی اس کو روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی کھاؤ. اچھا، آیت نمبر 36 دیکھیں کہ اللہ کا یہ نور جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے گھروں میں ہے جن کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کا نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا. یعنی جو مساجد ہیں وہ جو ہیں اس نور کے حامل ہیں، وہاں یہ نور ہے، وہاں صبح شام تسبیح ہوتی ہے اللہ کی. پھر آیت نمبر 37 میں پھر وہ مردان خدا بھی ہیں. اب یہ نور کا ذکر آ رہا ہے. ایک تو وہ گھر ہیں جو مسجدیں ہیں اور مراکز ہیں جو اللہ کے ذکر سے گونجتی ہیں. پھر وہ لوگ ہیں، رجال، وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نے اللہ کی نماز سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کیا، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کیا. ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کی خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی اس دن، یعنی جب ان کے سامنے یہ ذکر آتا ہے. اور وہ ہما وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ نور ان کے اندر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر رزق عطا فرمائے گا. کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی آیت نمبر 39 میں. چٹیل میدان کسی جو سراب ہے اور وہاں دیکھیں دور تو ایسا لگتا ہے پانی ہے، لیکن وہاں جب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور آیت نمبر 41 میں کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں. پرندے بھی فضا میں پر پھیلائے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کاموں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ رات کو اور دن کو ایک دوسرے پر پلٹتا رہتا ہے. آیت نمبر 44 اس میں بصیرت والوں کے لیے ہدایت ہے. آیت نمبر 47 وہ لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے
اور یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں۔ اس کا شان نزول یہ کہ منافق تھا، نام تھا اس کا بشر، اس کا یہودیوں سے تنازع ہو گیا، اس نے یہودی سے تنازع ہو گیا۔ اس یہودی نے بشر کو کہا آپ اسلام کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں، وہ تو بڑے ظلم کرنے والے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ تو کسی سفارش کو نہیں چلنے دیتے۔ بشر کے دل میں کیونکہ چور تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا لیکن تھا وہ منافق، تو کہنے لگا چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل میں یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، ہیں ہی مومن تھے ہی نہیں۔ جب ان لوگوں کو آیت نمبر 48 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب یہاں دیکھیں ایک چیز کہ دو کا ذکر ہے، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، دو کا ذکر ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اب واحد کا ذکر آ گیا، تو وہ اس وقت ان میں سے ایک گروہ آنے سے گریزا رہتا ہے۔ یہ وہی بشر کا ہی حال چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ بلایا دونوں کی طرف جاتا ہے، فیصلہ فرمایا جاتا ہے تو دونوں کا مشترکہ ہے، ایک ہی فیصلہ ہے، اور اگر حق والے ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطیع ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ اور یہ ان کے دلوں کی منافقت ہے آیت نمبر 50 میں کہ وہ شان رسالت میں شک کرتے ہیں۔ تو اگر شان رسالت میں کوئی شک ہوگا تو وہ منافقت ہوگی، وہ لوگ خود ظالم ہیں۔ اور آیت نمبر 51 میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو تو فقط یہی بات ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے، تو وہ یہی کچھ کہیں گے ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرنے والے ہو گئے، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 54 فرما دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، تمہارے ذمے وہ کچھ ہے جو تم پر لازم کیا گیا۔ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 56 نماز قائم کر رکھو، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے، ناشکری نہ کرو۔ آیت نمبر 57 ان ناشکرے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 58 سے آداب زندگی بتائے جا رہے ہیں کہ کن موقع پر تم سے گھر میں اجازت لی جائے۔ ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے زیر دست تمہارے غلام، باندیاں، تمہارے وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر اجازت لیا کرے۔ ایک تو نماز فجر سے پہلے جو آرام کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کمرے میں جاتے ہو، تیسرا نماز عشاء کے بعد جب تم اپنی خوابگاہوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، اور ان اوقات کے علاوہ کوئی گناہ نہیں، وہ کثرت کے ساتھ آتے جاتے رہے۔ پھر جب بچے حد بلوغ کو پہنچ جائے نمبر 59 تو تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد سے اجازت دیتے تھے۔ پھر آتا ہے آیت نمبر 60 میں وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر گناہ نہیں اگر وہ کوئی اضافی کپڑے اپنے الگ کر کے رکھ بھی دیں۔ اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں، آیت نمبر 61 پہ لنگڑے پر کوئی نہیں حرج ہے، نہ کوئی بیمار پر، نہ خود تمہارے لیے مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنے ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے چچاؤں، پھپھیوں، ماموں، خالاؤں، یا جن کے گھروں کی کنجیاں تمہاری اختیار میں ان کے گھروں میں تم بے فکری سے جا کے، اور اپنے دوستوں کے گھروں میں تمہیں کھانا کھا لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، تم پھر مل کر کھاؤ یا الگ بیٹھ کے کھاؤ، یہ تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، آیت نمبر 62 میں آتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر حاضر ہوں تو وہاں سے چلے نہ جائیں، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ آپ سے اجازت نہ لے لیں، اور بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت چاہیں جانے کے لیے تو آپ مختار ہیں، جسے چاہیں اجازت مرحمت فرمائیں، اور ان کے لیے اجازت لے کر جانے پر بھی بخشش مانگیں کہ کہیں اس پر بھی ان کی گرفت نہ ہو جائے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب غزوہ خندق میں ابو سفیان اور دیگر قبائل نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہا اور
خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو خوراک کا ذخیرہ بھی بہت کم تھا ہی نہیں بلکہ، اور سردی بھی غضب کی تھی، اور صحابہ کرام شد و مت سے مصروف تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ کھدائی میں، اور منافق چپکے کھسک رہے تھے، اور بعض جو تھے جھوٹے عذر پیش کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو چلے جائیں نا، پھر ان کے لیے آپ بعض جو ہے عذر پیش کر کے اگر جا رہے ہیں، جو عذر پیش کیے بغیر چھپ کے نکل رہے ہیں تو ہے ہی منافق۔ جو عذر پیش کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ اجازت آپ دیں نہ دیں یہ آپ کے اوپر ہے، اور اس کے بعد بھی آپ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے کہ کہیں اس پر بھی ان کی گرفت نہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، آیت نمبر 63 بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کی بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بعض میں بعض کو پکارتے ہو اس طرح مثل قرار نہ دو۔ اب یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے ان کو بلانے میں بھی تم اپنے مثل ان کی نہ بلاؤ۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ہی مثل ہے ہی ہمارے جیسے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے تمہارے دکھنے میں تمہاری طرح کے ہیں لیکن وہی آتی ہے، وہ تمہاری مثل نہیں ہے، دکھنے میں تمہاری مثل ہے۔ اور یہاں جب ان کا بلانا تمہارے مثل نہیں ہو سکتا تو وہ پورا سراپا ان کا تمہارے مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں درباری رسالت سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ بس وہ لوگ ڈریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دنیا میں انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ سورہ نور مدنی سورہ تھی، اس میں آپ کو سارا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ملے گا۔ ان کو ایذا نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو اپنے اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو، وہ اس طرح نہیں ہے، تمہاری طرح کی نہیں ہے۔ پھر ان کے گھر والوں کا ادب، سارے مومن مردوں عورتوں کا ادب ہی ادب آ رہا ہے۔ سورہ فرقان شروع ہو جاتی ہے، مکی سورہ ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی کو، جو حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ یہ کتاب قرآن جو ہے، قرآن کریم، یہ فرقان بھی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت والا ہے وہ اللہ جس نے فرق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فیصلہ سنانے والا قرآن اپنے محبوب بندے پر نازل فرما دیا۔ اب یہ مکی سورہ ہے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا کیا ٹاپکس ہوں گے۔ وہی جھٹلائے جانے کا ذکر ہوگا، انبیاء کے اذکار ہوں گے، مشرکین کا ذکر ہوگا، اللہ کی بادشاہت زمین اور آسمانوں پر ہے۔ آیت نمبر 2 میں یہ ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 میں جس نے جھوٹے معبود بنا لیے ہیں وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں کافر لوگ کا پھر دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں خود ہی گھڑ لیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں آتے ہیں تو اساطیر الاولین ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں اور یہ انہوں نے خود ہی لکھے ہیں اور صبح شام پڑھواتے ہیں۔ تو آگے آ جاتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کو کیا ہوا ہے، کھانا بھی ہماری طرح کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سناتا، یعنی کوئی فرشتہ ساتھ میں نازل کیا جاتا اور اگر کوئی حکم عدولی کرتا تو فرشتہ ان کو اسری سزا دے دیتا یا اجر دے دیتا، تو ان کے ساتھ بھی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ یا آیت نمبر 8 آ رہی ہے، اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا، اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں تم تو محض ایک سحرزدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی یا تو کہتے تھے فرشتہ ساتھ ساتھ پھرتا اور جو حکم عدولی کرتا اس کو وہ تنبیہ کرتا، اس کو وہ سزا دیتا، تب ہم مانتے، یا پھر کوئی خزانہ ہوتا، کوئی باغ ہوتا، مالک ہوتے، کوئی عیش و آرام سے زندگی گزر رہی ہوتی، اس میں سے وہ کماتے کھاتے تو ہم مانتے ان کو۔ تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی برکت والا ہے، چاہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں، یا آپ کے لیے عالیشان محلات بنا دے، لیکن یہ نبوت اور رسالت کے لیے شرائط نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ اور ہم جو شخص قیامت کو جھٹلا دے، ہم ایسے شخص کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ ساری پھر آپ دیکھیں کہ دوزخ میں ہوں گے، اور دوزخ میں آیت نمبر 12 دیکھیں کہ آتش دوزخ دور کی جگہ ہے،
جب وہ دور کی جگہ سے اس کے جوش مارنے کی اور چنگھاڑ کی آوازیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے کہ اور اس کے خوف کا ذکر آ رہا ہے کہ جب اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جگڑے ہوئے ڈالے جائیں گے اور اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آگے آیت نمبر 20 دیکھیں جو آخری آیت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر وہ یقیناً کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ آپ کا رب خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل انسانوں کی طرح ہی زندگی عطا فرمائی، وہ اسی طرح کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے تھے اور خود اپنی محنت سے ہاتھوں سے کماتے تھے، اپنے ہاتھوں تمام انبیاء نے کسی نے بکریاں چرائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، ان کا میری بیٹی سے آپ شادی کر لیں، اور مہر کیا فکس ہوا کہ آپ میرے یہاں محنت مزدوری کریں گے، میرے مویشی چرائیں گے، میرے باغ کی حفاظت کریں گے، میرے جانوروں کو دیکھیں گے، یہ ان سے طلب ہوئی، اجرت ان سے فکس ہوئی۔ تو بکریاں چرانا، اور ہر پیغمبر نے اپنی کمائی اپنے ہاتھوں سے کی، تو اپنے ہی ہاتھ سے کام کرنے میں برکت ہے، اس بات کو ہمیں ہر صورت میں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔